ہاں وہ زندہ ہے، ایسی خوبصورت بچی تو دور دور تک کہیں نہیں ہے، اسے آپ بھولے بیٹھی ہیں۔ پہلے ہم اس بچی کے لیے کچھ کرتے ہیں، پھر ماروی کا مسئلہ دیکھیں گے۔ ماروی کا مسئلہ ذرا ٹیڑھا ہے، یوں اس بچی کو بھی بازیاب کرانا آسان نہیں، وہ بچی بڑے حبیثوں کے درمیان پھنسی ہوئی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ آج ہم نے آپ کو بہت کچھ بتا دیا، اب 2 دن کے بعد آئیے گا، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر نور بانو نے اپنے سر سے چادر اتاری اور نفیسہ بیگم کے جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ 2 دن کے بعد جب نفیسہ بیگم دوبارہ نور بانو کی خدمت میں حاضر ہوئی تو نور بانو نے کہا، ہمیں 6 چاقو اور 6 لیمو درکار ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، مل جائیں گے، نفیسہ بیگم نے فوراً کہا، لیکن یہ چیزیں ہمیں بچی کے باپ نے فراہم کرنی ہیں۔ وہ 6 چاقو اور 6 لیمو خود اپنے ہاتھوں سے خریدے اور خود ہم تک پہنچائے۔ نور بانو نے مزید ہدایت کی، ٹھیک ہے، میں کمال رائے کو لے کر آ جاؤں گی۔ عصر و مغرب کے درمیان یہاں آئیں، نہ پہلے نہ بعد میں، نور بانو نے کہا۔ بہتر، ایسا ہی ہوگا، نفیسہ بیگم نے اقرار میں گردن ہلائی۔ بس پھر آپ آ جائیں، نور بانو نے سنجیدگی سے کہا۔ نفیسہ بیگم اس کے پاس مزید بیٹھنا چاہتی تھی، وہ بچی اور ماروی کے بارے میں سوال کرنا چاہتی تھی۔ نفیسہ بیگم اس کے پاس مزید بیٹھنا چاہتی تھی، وہ بچی اور ماروی کے بارے میں سوال کرنا چاہتی تھی، لیکن نور بانو نے اس کا موقع نہ دیا۔ اس نے اپنی بات مکمل کر کے فوراً ہی اس کو اٹھا دیا۔ نفیسہ بیگم دل میں حسرت لیے نور بانو کے کمرے سے باہر آ گئی۔ ڈرائنگ روم میں بھاگ بھری بیٹھی تھی، وہ اپنی مالکن کو دیکھ کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ پھر وہ دونوں باہر کھڑی پجاروں میں بیٹھ گئیں اور گاڑی روشن کوٹ کی جانب چل دی، جہاں کمال رائے اپنی ماں کا بے قراری سے انتظار کر رہا تھا۔ جب سے اس نے اپنی ماں کی زبانی یہ سنا تھا کہ اس کی بچی زندہ ہے اور اسے مل سکتی ہے، تب سے اس کے اندر ایک نیا کمال رائے انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کی بے قراری دیکھنے والی تھی، وہ تو اپنی ماں کے ساتھ حیدرآباد جانا چاہتا تھا، لیکن نفیسہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ لے جانے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ نور بانو لڑکی تھی، وہ کمال رائے کے سامنے آنا پسند کرے یا نہ کرے، ہو سکتا ہے وہ اس کی آمد کی خبر سن کر کہیں ناراض ہی نہ ہو جائے۔ بچی کے زندہ ہونے کی خبر نے اس کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ وہ ماروی کو بھول گیا تھا، اب وہ اپنی بچی کے لیے بے قرار تھا۔ وہ بچی اس کی ماروی کی نشانی تھی، ماروی نہ رہی تو کم از کم اس کی نشانی تو مل جائے۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ اب نور بانو اس کی بچی کے بارے میں مزید کیا بتاتی ہے۔ جب نفیسہ بیگم حویلی پہنچی تو اس نے اس کے حویلی میں آتے ہی سوال کیا، ماں کیا ہوا؟ نور بانو نے کیا کہا؟ نفیسہ بیگم نے اسے بتا دیا کہ نور بانو نے کیا چیزیں طلب کی ہیں، کمال رائے کے لیے ان چیزوں کا حصول کیا معنی رکھتا تھا۔ نور بانو نے 6 چاقوں کی بجائے اگر 600 چاقو بھی مانگے ہوتے تو وہ اس کی خدمت میں حاضر کر دیتا۔ بہرحال وہ اگلے دن وقت مقررہ پر 6 چاقو اور 6 لیمو لے کر نور بانو کے گھر پہنچ گیا۔ نفیسہ بیگم ساتھ تھی۔ نور بانو کی ماں حور بانو نے ان دونوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور پھر اندر چلی گئی۔ کوئی دیر کے بعد جب وہ اندر سے آئی تو اس نے کمال رائے کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ کمال رائے فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس نے میز پر رکھی ہوئی مطلوبہ چیزیں اٹھائیں اور حور بانو کے پیچھے چل دی۔ نفیسہ بیگم نے بھی اس کے ساتھ چلنا چاہا تو حور بانو نے رک کر اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پیچھے آنے سے منع کر دیا۔ حور بانو نے کمال رائے کو سبز قالین والے کمرے میں بٹھایا۔ اس کے بیٹھتے ہی نور بانو کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ نور بانو کو دیکھ کر فوراً احتراماً کھڑا ہو گیا۔ نور بانو نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا اور وہ خود بھی سامنے پڑے گاؤ تکیے کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ اس نے چند لمحے بغور کمال رائے کا چہرہ دیکھا۔ کمال رائے نے اپنی نظریں نیچی کر رکھی تھیں۔ چہرہ دیکھنے کے بعد وہ بولی، لائیے کمال صاحب چاقو اور لیمو۔ کمال رائے نے 6 چاقو اور 6 لیمو اٹھ کر اس کے قدموں میں رکھ دیے۔ نور بانو نے ایک چاقو اٹھا کے اسے کھولا۔ اس چاقو کا پھل کوئی 3 انچ کا تھا۔ وہ سارے چاقو سائز میں برابر تھے، نئے تھے، اس کی ہدایت کے مطابق تھے۔ نور بانو نے چاقو کا دستہ مٹھی میں دبا کر اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا، کچھ اس انداز میں جیسے وہ چاقو کا پھل قالین میں گاڑ دے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس نے چاقو ہاتھ میں لیے کمال رائے کو حکم دیا، ایک لیمو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر ہتھیلی میرے سامنے پھیلا لو۔ کمال رائے نے ڈرتے ڈرتے لیمو اپنے ہاتھ پر رکھا اور ہاتھ اس کے سامنے کر دیا، جانے وہ کیا کرنے والی تھی۔ کمال صاحب، کیا آپ کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی؟ نور بانو نے اچانک سوال کیا۔ اس نے چاقو والا ہاتھ اوپر اٹھایا ہوا تھا اور اس کے سامنے کمال رائے نے ہاتھ پھیلایا ہوا تھا جس پر لیمو رکھا تھا۔ جی ہاں، مجھے اس سے بہت محبت ہے،
کمال رائے نے بڑی سادگی سے کہا۔ کاش آپ نے یہ محبت اپنی بیوی کی موت سے پہلے کی ہوتی۔ اس پر جو قیامت گزر گئی شاید وہ نہ گزرتی۔ مجھے اپنی لاپرواہی کا اچھی طرح احساس ہے، اب کیا کروں؟ کیا وقت واپس نہیں آ سکتا؟ اگر میں اسے اپنی زندگی دے کر واپس لا سکوں تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ کمال رائے نے بڑے خلوص سے کہا۔ کمال صاحب، جس طرح گیا وقت واپس نہیں آتا، بالکل ایسے ہی جانے والے کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ نور بانو بولی۔ ابھی چند دنوں پہلے میں نے ماروی کو دیکھا تھا۔ آخر وہ کون تھی؟ کمال رائے نے پوچھا۔ فی الحال اتنا سن لیں کہ آپ کی ماروی مر چکی ہے، اس بات پر یقین کر لیں۔ رہا یہ سوال کہ ماروی کے روپ میں آپ نے کس کو دیکھا، وقت آنے پر وہ بھی بتا دیا جائے گا، نور بانو نے کہا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک ویسے ہی اٹھا ہوا تھا۔ چند لمحے توقف کے بعد وہ پھر بولی۔ فی الحال آپ اپنی بچی کی فکر کریں۔ مجھے بتائیں وہ کہاں ہے؟ اس کے لیے مجھے پتال میں بھی جانا پڑا تو جاؤں گا۔ وہ بڑی حبیث محلوق ہے، آپ ان کا کچھ بگاڑ نہ پائیں گے۔ پھر میری بچی کس طرح بازیاب ہوگی؟ ہم کریں گے اسے بازیاب، انشاءاللہ۔ آپ کی بچی 2 دن کے اندر آپ کی حویلی پہنچ جائے گی۔ یہ بڑا عجیب دعویٰ تھا۔ کمال رائے نے اپنی بچی کی آمد کی نوید سنی تو خوشی میں کچھ کہنا چاہا، لیکن نور بانو نے فوراً اسے روک دیا۔ وہ بولی، بس اب کوئی سوال نہیں۔ اس کے بعد نور بانو بھی خاموش ہو گئی۔ اب اس کی نظر چاقو کی نوک پر تھی اور اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، لیکن وہ کیا پڑھ رہی تھی یہ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ جب کمال رائے کی ہتھیلی پر رکھے لیمو اور چاقو کی نوک کے درمیان 3 انچ کا فاصلہ رہ گیا تو اچانک لیمو اوپر اٹھا اور چاقو میں پیوست ہو گیا، یا یوں کہنا چاہیے کہ چاقو لیمو میں گھس گیا۔ دیکھو، تم نے کمال صاحب کی بیٹی کو بازیاب کرانا ہے، نور بانو نے لیمو پر نظر جمائے بولی۔ وہ جانے کس سے مخاطب تھی؟ اسی وقت لیمو کے اندر سے 2 قطرے خون کے نکلے۔ وہ خون بہہ کر تھوڑا سا ہی نیچے آیا تھا کہ جم گیا۔ شاباش، نور بانو نے خوش ہو کر کہا، اور پھر چاقو میں پیوست لیمو کو ماں چاقو ایک بڑی پلیٹ میں رکھ دیا۔ پھر نور بانو نے تمام لیموؤں پر یہی عمل دہرایا۔ اس کے بعد اس چاقو سے بھری پلیٹ کو اٹھایا اور کھڑی ہو گئی۔ اسے کھڑا ہوتے دیکھ کر کمال رائے بھی کھڑا ہو گیا۔ کمال صاحب، اب آپ اطمینان سے اپنے گھر جائیں، آج منگل ہے۔ 2 دن کے بعد یعنی جمعہ کی صبح کو آپ کی بچی حویلی پہنچ جائے گی۔ اب آپ جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے کمال رائے کے جواب کا انتظار نہیں کیا، فوراً کمرے سے نکل گئی۔ کمال رائے کے لیے یہ 2 دن قیامت بن گئے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ یہ 2 دن پلک جھپکتے میں گزر جائیں، لیکن بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ بار بار اپنی ماں سے سوال کرتا تھا، ماں، کیا واقعی میری بیٹی آ جائے گی؟ نفیسہ بیگم جواب دیتی، کیوں نہیں بیٹے، جب نور بانو نے کہہ دیا ہے تو وہ ضرور آ جائے گی۔ لیکن اسے یقین نہ آتا تھا۔ نور بانو ایک 14-15 سال کی چھوٹی سی لڑکی تھی، وہ آخر کس طرح کشف و کرامت والی بن گئی؟ پھر چاقو اور لیمو کا معاملہ، لیمو کس طرح اٹھ کر چاقو میں پیوست ہوا تھا اور کس طرح خون کے 2 قطرے نکلے تھے، یہ سب تو اس کے سامنے ہوا تھا، وہ اسے جھوٹ نہیں کہہ سکتا تھا۔ پھر نور بانو کے بہت سے قصے سنے تھے، وہ واقعات بڑے معتبر ذرائع سے اس تک پہنچے تھے۔ یہ واقعات بھی نور بانو کو ایک انوکھی لڑکی ثابت کرتے تھے۔ اس چھوٹی سی لڑکی کے پاس جانے کیا چیز تھی؟ کوئی وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس لڑکی کی شخصیت کتنی ہی پرسرار سہی، بہرحال وہ محلوق خدا کی خدمت کر رہی تھی اور اس سلسلے میں وہ کسی سے ایک پیسہ بھی قبول نہیں کرتی تھی۔ نور بانو کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، وہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کی ماں حور بانو ایک اسکول میں ٹیچر تھی، مقبول تنخواہ تھی، کچھ وہ ٹیوشن پڑھا لیتی تھی، ٹھیک ٹھاک گزارا چل رہا تھا۔ نور بانو فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی۔ جب وہ کالج جاتی تو ایک نارمل لڑکی ہوتی۔ کالج میں اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ نور بانو روحانی طاقتوں کی مالک ہے۔ وہ اپنے بارے میں کوئی چرچا نہیں کرتی تھی اور لوگوں کو بھی تاکید کرتی تھی کہ اس بات کو آگے نہ بڑھائیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایک بار بھی کسی کا مسئلہ حل ہو جاتا تو وہ پھر 4 بندوں کو اپنے ساتھ لائے بنا نہ رہتا۔ نفیسہ بیگم بھی اسی طرح اس تک پہنچی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ نور بانو نے از خود دلچسپی لے کر کمال رائے کی بیٹی کو بازیاب کرانے کی نوید دی تھی، ورنہ وہ کبھی آنے والے لوگوں کو کوڑا جواب بھی دے دیتی تھی۔ کمال رائے کے یہ 2 دن بڑی مشکلوں سے کٹے تھے۔ پھر جمعہ کی صبح نمودار ہوئی۔ اس رات کمال رائے بے چینی سے پوری حویلی میں ٹہلتا رہا۔ اس نے پوری رات جاگ کر گزاری، آخر اس کی بیٹی آ رہی تھی، وہ بیٹی جس کے ملنے کی کوئی امید نہ رہی تھی۔ کمال رائے نے اس کی موت کا یقین کر لیا تھا۔ ایک دن کی بچی جسے اونٹ پر لاد کر صحرا میں چھوڑ دیا جائے، وہ بھلا کس طرح زندہ رہ سکتی تھی؟
لیکن مارنے والے سے بچانے والے کی ذات بڑی ہوتی ہے۔ جسے اللہ زندہ رکھنا چاہے اسے بھلا کون مار سکتا ہے؟ کمال رائے نے حویلی کا بیرونی دروازہ کھلوا دیا تھا۔ چوکیدار سے کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی بچی نظر آئے تو وہ اسے اندر آنے دے۔ روشنی نمودار ہوتے ہی وہ حویلی کی اصل عمارت کے گیٹ پر بیٹھ گیا۔ حویلی کا بیرونی دروازہ بالکل سامنے تھا۔ نفیسہ بیگم نے اسے دروازے کے سامنے سیڑھیوں پر بیٹھے دیکھا تو اس کے لیے اندر سے کرسی منگوائی اور کمال رائے کو اس پر بیٹھنے کو کہا۔ پھر نفیسہ بیگم خود بھی ایک کرسی پر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ نور بانو نے وقت کا کوئی تعین نہیں کیا تھا، بس اتنا کہا تھا کہ وہ جمعہ کی صبح کو حویلی پہنچ جائے گی۔ اس وقت پوری طرح صبح ہو چکی تھی۔ اچھا خاصا سورج نکل آیا تھا، ہر طرف اجالا پھیلا تھا۔ کمال رائے ٹکٹکی باندھے حویلی کے بیرونی گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نفیسہ بیگم کی آنکھیں بھی اپنی پوتی کی دید کی منتظر تھیں۔ برہا پیپل کے درخت کے نیچے ایک پیڑھی پر بیٹھی تھی۔ دیوانگ کی ماں پاربتی بالٹی سے خالی پیالوں میں دودھ ڈال رہی تھی۔ برہا بڑی دلچسپی سے پاربتی کو پیالوں میں دودھ ڈالتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا، دھیرے دھیرے اندھیرا چھٹ رہا تھا۔ پاربتی نے جب سارے پیالوں میں دودھ بھر دیا تو اس نے خالی بالٹی رسوئی میں جا کر رکھی۔ پھر وہ واپس درخت کے نیچے آئی۔ اس نے مسکرا کر برہا کی طرف دیکھا اور بولی، تماشا دیکھے گی؟ ہاں، برہا نے اپنی خوبصورت آنکھوں سے بڑھیا کی طرف دیکھ کر کہا۔ پاربتی نے فوراً اپنی لاٹھی زور زور سے 3 بار زمین پر ماری اور بڑے پیار سے بولی، آؤ بچوں۔ اس کا یہ آواز لگانا تھا کہ مختلف جگہوں سے چھوٹے بڑے سانپ لہراتے ہوئے پیالوں کی طرف بڑھے۔ ان سانپوں کو دیکھ کر برہا کو جانے کیا شرارت سوجھی کہ اس نے پاربتی کے لہجے کی نقل کرتے ہوئے کہا، آؤ بچوں۔ برہا کی آواز نے ان سانپوں کو چونکا دیا۔ وہ دودھ بھرے پیالوں کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گئے۔ سارے سانپوں نے برہا کو اپنی چمکتی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر وہ دودھ پینا بھول کر برہا کی طرف بڑھے اور اس کی پیڑھی کے گرد چکر لگانے لگے۔ پاربتی نے جب ان سانپوں کو برہا کے گرد چکر لگاتے دیکھا تو اسے خود چکر آ گئے۔ تب برہا کھل کھلا کر ہنسی اور اسی کے انداز میں بولی، دیکھا تماشا؟ ہاں دیکھا، پاربتی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں برہا کے لیے پیار تھا۔ تو واقعی پرمان کا انتخاب ہے، تیرا کوئی جواب نہیں۔ جاؤ بچوں، دودھ پیو، برہا نے ان سانپوں سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ لہراتے ہوئے اپنے اپنے پیالوں کی طرف بڑھ گئے۔ دیوانگ اس وقت گھر پر نہ تھا۔ وہ صبح تڑکے ہی گھر سے نکلا تھا اور روشی سبزی ترکاری لینے کے لیے بازار گئی ہوئی تھی۔ اس وقت گھر پر برہا اور پاربتی کے سوا کوئی نہ تھا۔ ابھی وہ سانپ پیالوں میں منہ ڈالے دودھ پی رہے تھے کہ کسی نے دروازے کی کنڈی بڑے زور سے بجائی۔ برہا، دروازہ کھول، دیکھ اروشی سبزی لے کر آئی ہوگی، پاربتی نے کہا۔ اچھا، یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازے کے درمیان لگی زنجیر کھولی۔ زنجیر کھلتے ہی کسی نے دروازے کو دھکا دیا اور دروازے کے سامنے کھڑی برہا کا ہاتھ پکڑ کر باہر کھینچ لیا۔ اچانک ہی دیوانگ کی ماں پاربتی کو خطرے کا احساس ہوا۔ وہ جلدی جلدی لاٹھی ٹیکتی دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ جب تک دروازے پر پہنچی اس وقت تک واردات ہو چکی تھی۔ کھیل ختم ہو چکا تھا، گلی سنسان پڑی تھی، وہاں دور تک کوئی نہ تھا۔ پاربتی دھک سے رہ گئی۔ یہ کیا ہوا؟ برہا پرمان کا انتخاب تھی اور اسے دیوانگ بطور امانت یہاں لایا تھا۔ کوئی وہ امانت اس کے گھر کے دروازے سے اٹھا لے گیا تھا۔ آخر کون تھا وہ؟ یہ وہ نہ دیکھ پائی تھی۔ وہ ایک مضبوط اور پرتیلے جسم کا مالک تھا۔ سفید چمکتا ہوا چہرہ، کالی خوبصورت داڑھی، بڑی بڑی آنکھیں، سرخ لباس۔ وہ مضبوط شخص برہا کو اپنے کندھے پر ڈالے بہت تیزی سے دوڑ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ بستی سے دور دریا کے کنارے آ پہنچا۔ پھر وہ پرنور چہرے والا سرخ پوش دریا میں اتر گیا۔ برہا اس کے کندھے پر بے ہوش پڑی تھی۔ دریا میں زیادہ پانی نہ تھا۔ وہ تیز تیز چلتا دریا عبور کرنے لگا۔ جب وہ دوسرے کنارے پر پہنچا تو اچانک اس کی نظر سامنے کھڑے ایک شخص پر پڑی۔ اس کا استرا پھرا ہوا سر تھا، سفید چادر میں لپٹا تھا، ہاتھ میں ایک لوہے کی زنجیر تھی۔ وہ بڑی ہوہار نظروں سے اس سرخ پوش کو دیکھ رہا تھا جو برہا کو کندھے پر ڈالے دریا سے باہر نکلنے کو تھا۔ اس سے پہلے کہ سرخ پوش دریا سے باہر نکلتا، دیوانگ نے آگے بڑھ کر اس سرخ پوش پر اپنی زنجیر سے وار کیا۔ اگر وہ لوہے کی بھاری زنجیر اس سرخ پوش کے سر پر پڑ جاتی تو یقیناً اس کا سر پھٹ جاتا، لیکن وہ سرخ پوش اسے دیکھتے ہی ہوشیار ہو چکا تھا۔ نہ صرف روک لیا بلکہ اس نے زنجیر کو پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا۔ دیوانگ کو اس کی توقع نہ تھی۔ وہ اپنی زنجیر کے ساتھ دریا میں آ گرا۔ وہ سرخ پوش بڑی پھرتی سے دریا سے نکلا اور اس سے پہلے کہ دیوانگ دریا سے نکل کر اس پر دوبارہ وار کرتا، وہ تیزی سے جنگل کی طرف دوڑنے لگا۔
وہ سرخ پوش کچھ اس رفتار سے دوڑ رہا تھا کہ اس کے مقابلے پر کوئی گھوڑا بھی ہوتا تو پیچھے رہ جاتا۔ دیوانگ دریا سے نکل کر اوپر کنارے پر آیا۔ تب تک وہ سرخ پوش جنگل میں روپوش ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر دیوانگ کی جان نکل گئی۔ پرمان کی امانت کی حفاظت وہ ٹھیک طرح نہ کر پایا تھا۔ اسے امید نہ تھی کہ کوئی برہا کو اس طرح اٹھا کر لے جائے گا۔ یہ آخر کون شخص ہو سکتا ہے اور اس نے پرمان کے انتخاب پر ہاتھ ڈالنے کی جرت کیسے کی؟ بہرحال یہ سوچنے کا وقت نہ تھا۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا جنگل میں داخل ہو گیا۔ وہ برہا کو اس قدر آسانی سے تو نہیں لے جانے دے گا۔ دیوانگ نے جنگل میں داخل ہو کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا۔ جنگل سے باہر تھوڑی روشنی تھی، لیکن یہاں تو تھوڑی روشنی بھی نہ تھی۔ گھنے درختوں کی وجہ سے فی الحال روشنی کے اندر آنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ جنگل میں ابھی اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے، کس طرف جائے۔ جنگل میں کوئی ایک راستہ تو نہ تھا، ہزار راستے تھے۔ آخر وہ کس راستے پر قدم رکھے؟ برہا کو اٹھا کر لے جانے والا برق رفتاری سے جنگل میں داخل ہوا تھا۔ ابھی دیوانگ دریا سے نکلا بھی نہ تھا کہ وہ جنگل میں داخل ہو کر غائب ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ جانے کتنا اندر جا چکا ہوگا۔ کسی انجان سمت میں اس کا تعاقب کرنا فضول تھا۔ یہ وقت فوری طور پر فیصلہ کرنے کا تھا۔ اسے پرمان کو مدد کے لیے پکار لینا چاہیے۔ اگر اس میں مزید دیر ہو گئی تو وہ برہا کو کبھی نہ پا سکے گا۔ یہ سوچ کر وہ تیزی سے ایک درخت کے تنے کی طرف بڑھا۔ دیوانگ نے کچھ نامنوس سے الفاظ اپنے منہ سے نکالے اور زنجیر کو زور زور سے درخت کے تنے پر رگڑا۔ درخت سے فوراً چنگاریاں نکلنے لگی۔ تب وہ بڑے درد بھرے لہجے میں چیخا، پرمان مدد! پرمان مدد! ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ ہورا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دیوانگ کو ایسا لگا جیسے وہ درخت سے کودا ہو۔ میں ہوں ہورا! اس نے آتے ہی نعرہ لگایا۔ ہورا وہ سرخ کپڑوں والا برہا کو اٹھا کر بھاگ رہا ہے، دیوانگ نے بے قراری سے کہا۔ او دیوانگ، تو نے یہ کیا کیا؟ ہورا نے اسے غضبناک نظروں سے دیکھا، پھر بولا، اچھا میرے ساتھ۔ اس نے دیوانگ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کدھر گیا وہ؟ میں نے اسے جنگل میں داخل ہوتے دیکھا تھا، دیوانگ نے اسے بتایا۔ ہورا نے پھر اسے کوئی سوال نہ کیا۔ اس نے اپنے کندھے پر لٹکی گھنٹی اتاری، اسے 3 بار بجایا اور پھر گھنٹی میں جھانکنے لگا۔ گھنٹی کے اندر اسے جانے کیا نظر آیا کہ اس نے دیوانگ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، بھاگ دیوانگ۔ پھر ہورا اسے لے کر جنگل میں بھاگنے لگا۔ 2-4 منٹ میں ہی دیوانگ ہانپنے لگا۔ ہورا اس قدر تیز رفتاری سے رواں دواں تھا کہ دیوانگ اس کا ساتھ نہیں دے پا رہا تھا۔ حالانکہ نہ دوڑ رہا تھا نہ تیز چل رہا تھا، اس کے باوجود زمین اس کے پیروں کے نیچے سے تیزی سے کھسک رہی تھی۔ ہورا نے اسے ہانپتے دیکھا تو اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ دیوانگ، تو میری گھنٹی کی آواز پر پیچھے آ، میں آگے چلتا ہوں۔ وہ سرخا بہت رفتار سے دوڑ رہا ہے۔ یہ کہہ کر ہورا نے زنجیر میں بندھی گھنٹی زور سے زمین پر ماری۔ ریت کا ایک بادل سا اٹھا اور ہورا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ گھنٹی کی آواز دھیرے دھیرے کم ہوتی جا رہی تھی۔ دیوانگ اس آواز پر سرپٹ دوڑنے لگا۔ وہ سرخ پوش جو جنگل میں کافی اندر نکل آیا تھا، اچانک اسے خطرے کا احساس ہوا۔ اس نے جلدی سے اپنے کرتے کے بٹن کھول کر گلے میں پڑا تعویذ اپنے ہاتھ میں لیا اور جلدی جلدی کچھ پڑھ کر خود کلامی کے انداز میں بولا، خطرہ بڑھ رہا ہے، دوستو تم کہاں ہو؟ ہم یہاں ہیں تمہارے پاس۔ یہ کہہ کر وہ ایک ایک کر کے اس کے سامنے آنن فانن نمودار ہو گئے۔ وہ 5 تھے۔ ان کا حلیہ بھی وہی تھا جو اس سرخ پوش کا تھا۔ شکلیں بھی ملتی جلتی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ سگے بھائی ہوں۔ دوستو، میں اس لڑکی کو لے کر نکلتا ہوں، تم اس حبیز کا انتظام کرو، دیکھو وہ میرے پیچھے نہ آنے پائے۔ پہلے سرخ پوش نے، جس کے کندھے سے برہا لگی ہوئی تھی، انہیں ہدایت کی، ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم دیکھتے ہیں اس منحوس کو، وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل کر آگے نہیں جا سکے گا، تم بے فکر ہو کر اپنا سفر جاری رکھو۔ ان 5 سرخ پوشوں میں سے ایک نے کہا۔ پھر پہلے سرخ پوش نے اپنا وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ برہا کو لے کر برق رفتاری سے دوڑنے لگا۔ ابھی اسے آگے گئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ وہ منحوس وہاں آ پہنچا۔ ان 5 نے اس کی ناکہ بندی کر دی تھی۔ پہلے مرحلے پر ایک سرخ پوش نے اچانک درخت کی اوٹ سے ٹانگ نکال کر اڑائی۔ ہورا دھاڑ سے منہ کے بل زمین پر گرا۔ اسے اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ کسی کی جرت نہ تھی کہ اس کے مقابلے پر آتا۔ اگر کوئی اس کے منہ آنے کی کوشش بھی کرتا تو وہ اسے کسی مچھر کی طرح مسل دیا کرتا تھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے ٹانگ اڑائی تھی اور اسے زمین بوس کر دیا تھا۔ وہ گرتے ہی فوراً اٹھا، بڑی تیزی سے پلٹا اور اس نے زنجیر اپنے ہاتھ میں لے لی جس میں گھنٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے زنجیر کو غصے میں کچھ اس طرح جھٹکا دیا کہ وہ بری طرح بج اٹھی۔ کون ہے؟ کس نے اپنی موت کو دعوت دی ہے؟ آؤ سامنے آؤ۔ تب وہ سرخ پوش جس نے اسے اڑنگا مار کر گرایا تھا، درخت کی اوٹ سے نکل آیا۔
دونوں نے مقابل ہو کر ایک دوسرے کو گھورا۔ کس بستی کا ہے تو؟ حورا نے اس کے حلیے پر نظر ڈال کر پوچھا۔